السلام علیکم جی، میری ستیلی ماں ایپیسوڈ 2 کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور بہت ساری تلخ چیزیں جو ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جب انسان اپنی دل کی بات کسی کے ساتھ کر دیتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ کافی حد تک سکون میں آ جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا جب میں نے ستیلی ماں کا ایپیسوڈ فرسٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو یقین مانیں کہ مجھے پہلے سے زیادہ سکون کی نیند آنا شروع ہو گئی۔ تو چلیں بات زیادہ میں لمبی نہیں کرتی اور وہیں سے شروع کرتی ہوں جہاں پر میں نے ختم کی تھی۔ تو میں نے آپ لوگوں سے پچھلی آڈیو میں ذکر، پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ کیسے انہوں نے آہستہ آہستہ ہم سے چیزیں لینا شروع کر دیں، اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ بس اب تم لوگ، میرے فادر نے مجھے کہا کہ آپ لوگ اپنی والدہ کے پاس چلے جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنی امی کے پاس جب گئی تو وہ جو ایک لیوش لائف میرے فادر کے پاس تھی وہ تو مجھے اپنی امی کے پاس نہیں ملی، لیکن میں نے نا ایک چپ لگا لی اپنے آپ کو، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید میری یہ جو چپ اور صبر ہے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے ایک وقت میں ضرور دیں گے۔ مجھے یہ بڑی امید تھی، آپ کہہ لیں امید تھی، اور اس پر بہت بھروسہ یقین تھا مجھے، جو آج بھی ہے۔ جب میں نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا نا، یہ بات مجھے نہیں بھولتی، اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور چیز میں آپ سے آگے بھی ویڈیوز میں شیئر کروں گی کہ میں فرسٹ ایئر میں تھی اور مجھے فائن آرٹس کا بہت زیادہ شوق تھا، اور میں اپنے ابو کے پاس ملنے کے لیے گئی اور ان سے میں نے کہا کہ اس طرح میرا کالج میں ایڈمیشن ہو گیا ہے اور فرسٹ ایئر میں مجھے فائن آرٹس کرنا ہے، تو کائنڈلی اگر آپ مجھے اتنی پیمنٹ ہر مہینے دے دیں تو میرا یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں بہت اچھی آرٹسٹ بھی بن جاؤں۔ تو میری اسٹیپ مدر نیچے صحن میں آئی، میں اپنی چچی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، شی واز ویری کائنڈ، بہت اچھی نفیس خاتون رہی ہیں میری چچی، اور انہوں نے ہمیں بہت حد تک ماں کا پیار بھی دیا۔ تو میں انہیں کے پاس جا کر بیٹھتی تھی، تو میری اسٹیپ مدر آئی، انہوں نے مجھے کہا کہ کیا تم نے فضول سی چیزیں لینا شروع کر دی ہیں کہ جی، اور کہنا شروع کر دیا کہ مجھے برش چاہیے، پینٹ چاہیے، تم تو ویسے بھی بہت نالائق ہو، تم نے کیا کرنا ہے پڑھ لکھ کر نا، تو اور تمہارے ابو کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہے کہ وہ تمہاری فضولیات پر خرچ کرے، تو بہتر ہے کہ تم سیدھا سیدھا پڑھو، اور اس کے بعد تمہاری شادی ہو جائے گی اور پھر دیکھی جائے گی آگے، بچے ہی پالنے ہیں نا تم نے۔ مطلب اتنی تلخ باتیں، اتنی تلخ باتیں کہ پہلے ہی میرا گھر مجھ سے چھوٹ گیا، میرے والد صاحب مجھ سے الگ ہو گئے، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی صورت کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترستی تھی، اور پھر میں وہاں سے روتے ہوئے چپ چاپ اپنے ابو سے ملے بغیر میں اپنی امی کے گھر واپس آ گئی، اور پھر میں نے فائن آرٹس لے لیا، میں نے سائیکالوجی، ایجوکیشن، انگلش، اس طرح کی چیزیں لے لیں، اور سر نیچے کر کے میں نے پڑھائی میں دھیان دیا۔ جب میں نے بی ایڈ کیا نا ایئر فورس کالج سے، تب میں نے بہت جم کے پڑھائی کی اور اسٹیج سنبھالی رکھا، اور اپنی ساری جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ ہڈن ٹیلنٹ تھا وہ میں نے وہاں پر یوز کیا، اور مجھے الحمدللہ بہت ہی اچھے ٹیچرز ملے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں، اور میں نے بڑے شائننگ مارکس سے وہ بی ایڈ کلیئر کیا، اس کے بعد پھر میری شادی ہو گئی۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، اور آپ لوگوں کو اس ایپیسوڈ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو اتنے سال گریڈ 7 سے لے کر بی ایڈ تک میں نے اپنے ابو کے بغیر گزارے، اور میرے اوپر بہت زیادہ مالی مشکلات اور ہر چیز کی مشکلات میرے اوپر آئیں، تو اس وقت میرے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس نے مجھے جینا سکھایا؟ ظاہر ہے اگر آپ کے پاس امید نہ ہو، آپ کے پاس کوئی سہارا نہ ہو، تو انسان ختم ہو جاتا ہے نا۔ اب ایک اتنی اچھی لائف سے آپ ایک دم بالکل زیرو پہ آ جائیں تو پھر آپ وہاں کیا، کون سی ایسی چیز ہے؟ تو میرے پاس میرا رب تھا، میرے پاس میرا رب ہے ابھی بھی۔ اس وقت اس نے مجھے سنبھالا، میں نے تہجد پڑھنا شروع کی، میں نے قرآن پاک کو ٹرانسلیشن سے پڑھنا شروع کیا، میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، توکل کر لیا اپنے رب پر، اس کی ذات پر میں نے توکل کر لیا کہ اگر آج میرے پاس اچھے کپڑے یا بہترین کپڑے نہیں ہیں تو کل کو ہوں گے، آج اگر میں کسی کی لی ہوئی کتابوں سے پڑھ رہی ہوں تو کل میرے پاس اچھی کتابیں بھی ہوں گی، آج اگر میرے پاس گاڑی نہیں ہے اور چھن گئی ہے مجھ سے، نوکر چاکر ڈرائیور نہیں رہے، تو کل اللہ مجھے دے گا۔ اور وہ جو ایک اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کی میریٹ میں جا کے ان کے ساتھ کھانے کھانا، شادی اٹینڈ کرنا، لیٹ نائٹ تک بیٹھے رہنا، پورے ہوٹل میں گھومنا، وہ نہیں رہا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ یہ ساری چیزیں دیں گے۔ بس یہ ایک توکل تھا میرے دل میں، میرے دماغ میں، کہ میرا رب مجھے ضرور نوازے گا، وہ مجھے تھامے گا، اور اس نے مجھے تھاما،
اور اس کا سب سے بڑا فضل اور کرم مجھ پر یہ رہا کہ میں اپنے راستے سے نہیں بھٹکی۔ میرے کالج میں، ایون میرے اسکول میں بھی بہت ساری ایسی لڑکیاں تھیں جو غلط کاموں میں پڑ چکی تھی۔ ایون کہ میرے ساتھ ایک گریڈ 6 میں ایک لڑکی تھی، وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی، گھر سے ہی کسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی اور پھر واپس وہ اسکول آئی، اور بس اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئی اس لڑکے سے، اور وہ واپس اپنے گھر، اس کے پیرنٹس کو پھر بلایا گیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ مجھے اسکول میں اور زندگی میں نظر نہیں آئی۔ وہ کہاں ہے میں نہیں جانتی۔ تو یہ چیزیں جو تھی، ان خرافات سے میں دور رہی۔ اس کا بہت بہت کرم و فضل، یہ بھی بہت بڑا کرم ہوتا ہے اللہ کا۔ اور یہ کہ اس نے مجھے سنبھال ہی رکھا۔ میں اسے ہمیشہ ہدایت مانگتی تھی، میں اسے ہمیشہ اپنا اچھا نصیب مانگتی تھی، میں اس سے صبر مانگتی تھی، اور میں پتہ ہے کیا مانگتی تھی؟ میں کہتی تھی یا اللہ، مجھے کبھی بھی حاسدین میں نہ بنانا، میں کبھی بھی ایسی نہ ہوں کہ میں کسی سے حسد کروں، مجھے ایسے لوگوں میں بٹھانا کہ جو مجھے دیکھ دیکھ کے رشک کریں اور مجھ سے حسد کریں۔ میں نہیں جلنا چاہتی کسی سے، اور آج تک مجھے کسی سے حسد نہیں ہوا، میں کسی سے جالس نہیں ہوتی، میں رشک کرتی ہوں دوسروں پر، اور میں کبھی بھی اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتی، میری عادت ہی نہیں ہے۔ شاید وہ اس وقت ینگ ایج یا جوانی کی عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر شادی کے بعد مجھے بہت زیادہ نوازا۔ اس نے مجھے اولاد دی، اس نے مجھے اچھا ہسبینڈ دیا، اس نے مجھے دنیا گھمائی، میں دبئی چلی گئی، میں نے وہاں پڑھایا۔ جس عورت نے مجھ سے کتابیں چھین لی تھی نا، پھر میں نے ان کتابوں کو اپنا سہارا بنایا، وہ میرا سہارا بنی، وہ میرا مارک بنی۔ میں فخر کرتی تھی ایز اے ٹیچر کہ میں دبئی میں پڑھا رہی ہوں، اور کلاس ٹیچر تھی میں گریڈ 3 کی، اور میں نے انگلش پڑھائی وہاں پر، اور مجھے وہ ساری، اور میں نے بڑے دل اور لگن سے وہاں کام کیا، 14 سال میں نے اپنے گزارے، اور ہر ہر لمحہ مجھے وہ عورت یاد آتی تھی، اور میں کہتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی انسان آپ سے کوئی چیز لے لے، اور آپ کے نصیب میں آپ کے رب نے کچھ اور لکھا ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دنیا جو ہے وہ آپ سے وہ چیز لے لے، آپ کے نصیب وہ کیسے لے سکتی ہے؟ اور یقین مانے وہاں کے لوگوں نے مجھے بڑی عزت دی، بڑی محبت دی، میں نے جم کے کام کیا، محنت سے اپنا نام بنایا، لوگ آج بھی مجھے، میں پاکستان میں ہوں، مجھے یاد کرتے ہیں اور مجھے دعا دیتے ہیں۔ پڑھانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ مجھے کتابوں سے محبت ہو گئی تھی، اور جس عورت نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں دیکھتی ہوں تم کیسے پڑھتی ہو اور تم کیا کرتی ہو اور تم تو ہو ہی نالائق، یہ سارے ورڈز میرے دماغ میں آج بھی گھومتے ہیں جب میں پاکستان میں رہ کر بھی پڑھاتی ہوں، آن لائن بھی پڑھاتی رہی ہوں۔ تو میں کہتی تھی کہ یا اللہ، کیا تیری شان ہے کہ تو نے اس کے کی ہوئی ہر بات کو رد کر دیا۔ اچھا، ایک اور سٹوری ابھی میرے دماغ میں آ گئی، بس چند منٹ کی کا سفر ہے میرا اور آپ کا، صرف 2 منٹ کا، کہ ایک مرتبہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں باؤ جی کے کمرے سے اوپر گئی کھانا لینے کے لیے، تو اس کی کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، امی اور بہنیں تو اس کی ہر وقت آئی رہتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن نے پلیٹ میں تم کھانا لے جاؤ، چاول تھے، سیلڈ، بڑا اچھا کھانا ہمارے گھر بنتا تھا، تو میری بیٹی، اس نے صرف 2 نوالے لیے ہیں اور باقی کا کھانا تم کھا لو، دیکھو یہ ضائع ہو جائے گا۔ تو مجھے تو پہلے حیرت ہوئی کہ یہ اتنے پیار محبت سے کیسے میرے ساتھ بات کر رہی ہیں۔ خیر وہ پلیٹ لے کر میں نیچے چلی گئی باؤ جی کے کمرے میں، اور میں سارے راستے بس میرے آنسو تھے آنکھوں میں، اور میں کہتی تھی یا اللہ، یہ وقت بھی مجھے دیکھنا پڑے گا۔ تو جب میں نیچے آئی تو میرا بھائی پہچان جاتا تھا میرے چہرے کو، تو اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو میں نے اس کو سارا کچھ یہ بتایا، میں کہ وہ کہہ رہی میری بہن نے آدھا کھایا، آدھا تم کھا لو، ضائع نہیں ہونے دینا۔ تو اس نے پلیٹ اٹھا کے پھینکی، اس نے کہا اس کو رکھو ادھر، تم کبھی بھی کسی کا جھوٹا کھانا نہیں کھاؤ گی، میں ابھی تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ پھر میں نے اتنی دیر میں وہ سارا سمیٹا، اور میرا بھائی میرے لیے کھانا لے کر آیا، اور جتنا عرصہ میں نے دبئی میں پڑھایا اور جتنا میں نے کمایا، وہ سب میں نے اللہ کے راستے میں دیا۔ بتا اس لیے رہی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے کہے کہ شاید میں ریاکاری کر رہی ہوں، بتا اس لیے کہ رہی ہوں کہ جو لوگ آپ سے کچھ چھین لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ بانٹنے والے بن جائیں۔ میں یہ دعا کرتی تھی، آج بھی کرتی ہوں کہ مجھے بانٹنے والا بنا دیں، اور پھر میں بانٹتی رہی، اور بہت بانٹا، بہت دیا، اس کے نام کا سنبھال کے نہیں رکھا، بس جو دے دیا بس دے دیا۔ اور بس ان لوگوں کی دعائیں آج بھی میرے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گی۔ اگر کوئی چیز آپ کو
اچھی لگی ہو یا بری لگی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا ساتھ میرے ساتھ ضرور رکھیں. آپ کا ساتھ مجھے چاہیے، آپ کی سپورٹ مجھے چاہیے اور آپ کی محبت. پھر ملیں گے جی. خدا حافظ.